یہ بتائیے گا کہ جی اس وقت جو امریکہ کے حالات اور واقعات ہیں اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرح سے ایسے موڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ فوری حملہ کرنا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے فلانے نے کہا تو میں رک گیا، ہو کیا رہا ہے واشنگٹن کے اندر، اور خاص کر کے جو کانگریس میں ان کے خلاف قرارداد آ رہی ہے اس کے بارے میں؟ جی بہت بہت شکریہ اسما. دیکھیے جہاں تک قرارداد کا تعلق ہے تو فی الحال اس کی حیثیت ایک علامت کی ہے، ہوں کیونکہ ظاہر ابھی مطلب کانگریس کا جو دوسرا ایوان ہے، ایوان نمائندگان، ہوں وہاں پر بھی جانا ہے، اور پھر ابھی اس میں کافی وقت لگے گا لگتا ہے، لیکن یہی ہے کہ فی الحال یہ کہ اس کی علامتی اہمیت ہے، اور خصوصاً جبکہ 4 ریپبلکن سینیٹرز نے ہوں اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، لیکن اس میں سے کم از کم ایک سینیٹر ایسے ہیں جن کو چونکہ ٹرمپ کا انڈورسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوئیزیانا میں شکست ہوئی ہے، تو انہوں نے اب سائڈ سوئچ کر کے اس کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہے. تو بہر یہ ایک اس کی فی الحال ایک علامتی حیثیت ہے. اچھا دیکھیے، جہاں تک دوسری بات ہے کہ کیا یہاں کی جو موجودہ حالات اس وقت ہیں، جو ہوں اکانومی اور خصوصاً سیاسی حالات، پھر مڈ ٹرم جو آنے والے ہیں، تو کیا وہ صدر ٹرمپ کو کوئی مصالحاتی رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، ہوں اور کیا آپ کچھ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک میکسیملسٹ جو پوزیشنز انہوں نے لی ہیں، انتہائی پوزیشنز، کیا وہ اس سے نیچے آئیں گے؟ دیکھیے اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ابھی جو پرائمریز ہوئی ہیں، الیکشنز ہوئے ہیں کئی اسٹیٹس میں، تو ان کے امیدواروں کو بڑی اچھی کامیابیاں ملی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت بہت ہی سیاسی طور پر اپنے آپ کو بہت چوڑا فیل کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھی پوزیشن میں ہیں. اچھا، ایک معیشت ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اس دور سے گزر رہی ہے امریکی معیشت، جہاں کچھ خطرات ضرور ہیں، لیکن اوور آل معاملات ایسے نہیں ہیں کہ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں کہ اس سے زیادہ برے حالات معاشی طور پر امریکہ بھگت چکا ہے، اور اس سے بہت کامیابی سے 2-4 سال کے عرصے میں نکل آیا ہے. اور غالباً یہ وہی ہسٹری ہے جس پر اس وقت جو امریکہ، خصوصاً ٹرمپ صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں اور جو ان کے کلوز جو ان کا سرکل ہے، خصوصاً وار کیبنٹ اور جو شیڈو کیبنٹ ہے، وہ ان کو اسی بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ سوائے اس کے کہ ایران پر ایک مزید بڑا حملہ، جیسا کہ آپ نے خود اس کا حوالہ دیا اور انہوں نے اس کو کوٹ ان کوٹ بگ ہٹ کہا ہے، اس کے بغیر معاملات جو ہیں کسی حل کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں. اس میں ایک نام اسما بہت اہم ہے، اور وہ ہے سینیٹر لنزی گرام کا، جو جی کہ غالباً آپ کے ناظرین اب جان بھی چکے ہوں گے کہ جن کو 2019 میں پاکستان نے بڑا ایک اعلیٰ سول اعزاز ان کو جی ہاں دیا تھا، کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کلمات کہے تھے یا کوئی اچھا کام کیا تھا. لیکن یہ وہی سینیٹر ہیں جو اس وقت بہت پوری شدت کے ساتھ روز صبح ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایران پر حملہ ناگزیر ہے، بات چیت کریں لیکن حملہ ناگزیر ہے. اور یہ وہ شخص ہیں جو کہ بیسیکلی گو بٹوین رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں بٹوین نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب کا یہ دورہ جو ہے بہت اہم ہے، لیکن اس میں اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک آپ کو سینس آف ارجنسی بھی نظر آتی ہے کہ فوری طور پر دوبارہ وہاں جانا، اور اور وزیر داخلہ ہوتے ہوئے جبکہ خود داخلی معاملات آپ کی توجہ کے طالب ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کا اس معاملے پہ لیڈ نہ لینا، فیلڈ مارشل بذات خود براہ راست اس پورے پروسیس میں انگیجڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود یہاں کا جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے ان کی ڈائریکٹ ایک ہاٹ لائن پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اس معاملے پہ. تو یہ لگتا یہ ہے کہ سینس آف ارجنسی ہے، اور ایرانیوں کو بھی اور امریکیوں کا، مجھے فی الحال تو میں نہیں کہہ سکتا کون ان کو سمجھا رہا ہے، لیکن ایران کو ضرور یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ تھوڑی فلیکسیبلٹی اپنے معاملات میں دکھائیں، جو کہ وہاں ٹھیک سے نہیں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں جو بھی پروپوزلز آتے ہیں وہ بیسیکلی ری ہیش ہو کر وہ جو اوریجنل پوائنٹس ہیں وہی دوبارہ بیان کر دیے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ، اور اس سے پہلے میں آپ کے شوز پہ اور جگہ بھی کہتے آ رہا ہوں کہ لگتا یہی ہے کہ معاملات بہت زیادہ ابھی بگڑیں گے، اس سے پہلے کہ کچھ آپ تھوڑی بہت درستگی دیکھیں اس پوری سچویشن میں. ٹھیک کیونکہ اس وقت جو لابیز ہیں یہاں پر ہاں اسما، اتنی اسٹرانگ لابیز ہیں، اور وہ اس وقت گھرے ہوئے ہیں. آج بھی دیکھیے انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل میں 99% مقبول ہوں. یعنی مقبول ہوں، ان کی جو توجہ ہے اور ان وہ کا جو امریکہ سے پیمانہ زیادہ ہے اسرائیل کی کامیابی مقبولیت کا، پہ. وہ یہ کہ میں وہ پالیسیز پر عمل پیرا ہوں جس کی وجہ سے میں 99% اسرائیل میں مقبول ہوں، جی اور میں اس صدارت کے بعد وہاں جا کر الیکشن لڑوں تو میں وہاں کا پرائم منسٹر بن سکتا ہوں. تو ذرا آپ ان کی اس طرح سے آپ
लाइन ऑफ थिंकिंग है प्रेसिडेंट साहब की, वो तो समझ खैर सकते किसी हैं। के बारे में और भी मुझे कुछ भी लगता कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं बात को मजीद आगे बढ़ाती हूँ। जो फैज़ रहमान साहब बात कर रहे थे, जौहर साहब, आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब, एक जो इन्होंने कहा सेंस ऑफ अर्जेंसी है, लगता है कि कोई बहुत जल्दी कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है, फैसला या कोई मुआहदा या कुछ भी एग्रीमेंट, तो आपको लगता है कि उसमें कामयाबी मिलेगी? कौन सी शराइत हैं जिसके ऊपर अमेरिका मान चुका है या मान जाएगा, और कौन सी हैं जिसके ऊपर ईरान मान सकता है? जी, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा अहाता किया, और इस वक्त हम एक अनचार्टेड टेरिटरी पे हैं जिसमें बहुत ही जल्द की अर्जेंसी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त जो पहले तो अमेरिकन से वो लोग समझते थे ब्लस्टर है सिर्फ, लेकिन अब तो नज़र आ रहा है सीरियसनेस का, कि वो अब समझते हैं कि अगर इसके बाद नहीं होता तो फिर वो दूसरी ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन देखें, जब वो होंगी भी वो ऑप्शंस, लेट्स से कि अगर वो दोबारा स्ट्राइक्स की तरफ जाते हैं, तो स्ट्राइक्स का मतलब ये नहीं होगा कि वो चाहेंगे कि किसी तरह के ईरान को कैपिचुलेट करा दें, वो भी बार्गेनिंग पोजीशन ही एनहांस करने के लिए होंगी। तो इसलिए वो टारगेटेड होंगी, और वो उनकी भी इफेक्टिवनेस उस लिहाज से ही होगी, और वो स्ट्रेटेजाइज भी उसी तरह किया जाएगा। अब इस पे आते हैं कि इश्यूज हैं। देखिए, उस पर तो मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ, न्यूक्लियर इशू जो है वो कोर है, उसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ईरान की अब जो स्ट्रेटजी ये थी कि वो बात को अपना हुर्मुज़ की तरफ लेके जाए, क्योंकि उसको इतनी बड़ी लेवरेज उन्होंने अपनी तरफ से क्रिएट कर दी थी कि उनका ख्याल था कि इसकी वजह से हमें न्यूक्लियर पे बात जो है वो हम मौखर कर देते हैं। वो मैंने कहा भी था पहले बारहा कि वो होगा नहीं, अभी भी नहीं होगा, अमेरिकन उस पर नहीं मानेंगे। तो अगर तो देखें ईरान में और ईरान में, जिस तरह मैंने कहा पहले भी कि देखिए ये जो प्रेगमेटिस्ट का और हार्डलाइनर्स का जो आपस में ज़ाहिर है थोड़ा सा नुक्ते नज़र का इख्तलाफ है, उसमें अगर तो वो कंसेशंस पे आते हैं। अच्छा, कुछ बार इस तरह भी हुआ कि कुछ इंडिया भी हुआ कि शायद वो 8 से 10 साल की सस्पेंशन पे राज़ी हो जाए। साथ ही साथ ये भी कि जी ठीक है, ये जो 440 किलोग्राम है, असल में तो 2000 किलोग्राम और भी है जो उससे कम अफजूद है, बट वो 440 किलोग्राम जो है वो 60% अफजूद है। वो बहुत बड़ा कंसर्न है अमेरिका के लिए भी, इसराइल के लिए भी। तो उस पर भी किसी हद तक वो थोड़ी विलिंगनेस नज़र आई। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि ईरानी ये चाहते हैं कि अप फ्रंट हमें दें आप सैंक्शंस रिलीफ, अप फ्रंट हमें दें आप जो है ना ये जो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। अमेरिकन उसके लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी स्टैगर्ड ही होगा, पहले वो आप उस पर मानेंगे, वेरिफिकेशंस होंगी, फिर बतदरीज उसके साथ साथ होगा। और मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मसला है वो ये है, क्योंकि जो अपना हुर्मुज़ वाला मामला देखें, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन जो है ना वो कहते हैं ठीक है फिर नहीं खोलते तो ना खोलें, हमने भी ब्लॉकेड किया हुआ है, हमने न्यूट्रलाइज तो कर दिया इसको। वो उनके लिए की पॉइंट नहीं है। अमेरिकन के लिए और इसराइलीज के लिए की पॉइंट जो है वो न्यूक्लियर ही है। और जब तक उनको वहाँ पे कंसेशन नहीं मिलेगी, वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो कम से कम उसके करीब हो, तो बात वहाँ पे बनेगी नहीं। तो इसलिए फिर ये कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी सूरत में चलता रहेगा। अब जो है ना ये पहले तो जाहिर है, अब अगर अभी ये मसला हल नहीं होता तो फिर एक दोबारा राउंड हो सकता है। वो राउंड भी जो है ना उससे भी मैं समझता हूँ मसला फिर भी हल नहीं होगा, उससे भी बार्गेनिंग पोजीशंस रीडिटरमिन होंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों साइड्स के लिए बहुत बेहतर होगा कि इस वक्त कंसेशंस दिखाएं और इस वक्त हम जो है ना मुज़ाकरात या तो मुज़ाकरात की मेज़ पे वापस आ जाएं, या इन्हीं इस जो इनडायरेक्ट हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। और बिल्कुल आपने सही कहा, अगर 24 घंटे के दौरान एक विजिट और हो रहा है तो साफ जाहिर है कि एक प्रपोजल आया होगा, उसके बाद उन्होंने कुछ दिया होगा, फिर एक काउंटर प्रपोजल जा रहा है। तो डिप्लोमेसी इसमें एजेंसी इसीलिए आ गई है कि अमेरिकन और इंतजार नहीं कर सकते। मैंने अभी कुछ मेरे ख्याल एक दिन पहले ही कहा था, वक्त मेरे से जब कहा कि क्या आपके ख्याल में कितना वक्त अभी होगा, तो मैंने कहा था 1 हफ्ता मैं समझता हूँ, उसके बाद फिर अमेरिकन इम्पेशेंट हो जाएंगे एंड देन दे विल गो फॉर। और वो ख्याल है कि ये जुम्मे को जो वीकेंड वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के सोर्सेज के, वो जुम्मा भी हो सकता है और हफ्ता भी हो सकता है। मगर जन साहब चॉइसेस क्या है? आई मीन ईरान के पास क्या चॉइसेस है? पहले भी देखिए JCPOA हुआ था और उसके बाद फिर उनके जो एसेट्स थे वो फिर डीफ्रीज नहीं हुए, फिर उनके ऊपर उसी तरह से मामलात भी रहे, दुनिया भी तंग उसी तरह होती रही। अब आप मुझे बताइए कि अगर वो मान जाते हैं तो उनके पास क्या चॉइसेस हैं? उनके पास अपने दिफा का इख्तियार तो होना चाहिए, कोई भी मुल्क ये तस्लीम नहीं करेगा, तो कैसे फिर बात आगे बनेगी? मुझे आपको लगता है कि ईरान मान लेगा ये बात? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे दिया कि हम अपनी सॉवरेनिटी पे अब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जब JCPOA हुआ था उस वक्त एनवायरनमेंट वाज डिफरेंट। जब वॉर एग्जीक्यूट हो गई, जब वॉर थ्रस्ट कर दी गई ईरान के ऊपर, तो ऑफ कोर्स ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो बड़े हैं जी। हालांकि ईरान ने उन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए हॉरिजेंटल एक्सपेंशन वॉर की इसलिए मिडल ईस्ट में की जहाँ पे इंटरेस्ट थे अमेरिकन, टू शेयर द पेन। कि अमेरिकन जब भी एप्लीकेशन करेगा ईरान के ऊपर तो न सिर्फ ईरान को बल्कि रीजनल कंट्रीज को थ्रू वॉर एंड इकोनॉमी
اور گلوبل جو ہے پریشر پوائنٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا اس کو ہرمز کو استعمال کر کے، حالانکہ پہلے انہوں نے ہرمز کا کبھی بات بھی نہیں کی، اور انہوں نے اس کو ایک بڑا امپورٹنٹ کارڈ کے طور پہ رکھا، اور بڑا اچھا ان کی اسٹریٹجی میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو یوز کیا. تو وہ شیئر کر رہے ہیں پورا برڈن آف دا وار ٹو دا ریجن اینڈ ٹو دا ورلڈ، ٹو دا گلوب. اب اسی اسٹریٹجی کو وہ آگے لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں کیپیٹیشن ہوئی ہے جی، سینٹر آف گریوٹی علی خامنائی صاحب کی شہادت. جی علی خامنائی صاحب وہ تھے جن کی وجہ سے JCPOA ہو گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماڈریٹ یا فارورڈ لکنگ کہہ لیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے. پھر آپ نے کیپیٹیشن کر دی 1 2 3 ٹیئرز جو بھی آپ کلیم کر رہے ہیں. اب جو آئے ہیں دے آر مور ہارڈ لائنرز. ابھی دیٹس وائی نقوی صاحب بھی اگر جا رہے ہیں تو وہ اگر کمانڈر ملٹری کمانڈر سے جا کے ملے، اٹ مین کہ اس وقت کون ڈومینیٹ کر رہا ہے ڈیسیژن میکنگ کو. اور جب آئیڈیولوجیکل فورسز کی طرف یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، آلریڈی مس کیلکولیشنز کس وجہ سے ہوئی، میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، شاید امریکنز کی طرف سے مس کیلکولیشن ہوئی کہ وہ انہوں نے اس کو ریڈ نہیں کر سکے سچویشن کو کہ یہ کدھر چلی جائے گی. تو بڑی خطرناک. دیکھیں ایران کے پاس چوائسز ان کو کرنی تو پڑیں گی جی. یہ اگر کہیں کہ ایران کے پاس بھی بہت اسپیس موجود ہے اکنامک سوشل، دیٹ از آلسو ناٹ دیئر. اس وقت اسمارٹ پلے ہو رہا ہے. یا تو اگر اب اسکلیشن کی طرف جائے گا تو دین آفٹر اسکلیشن ول بی انٹو اے نیو انوائرمنٹ. یہ مت کوئی سمجھے کہ اسکلیشن کے بعد یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا. موجودہ جو وارز ہیں وہ وہیں سے آگے بڑھتی ہیں جہاں پہ پچھلی وار ختم ہوتی ہے. جب وہ وار آگے جائے گی تو پولیٹیکل سچویشن، ڈپلومیٹک انوائرمنٹ یہ ٹوٹل تبدیل ہو جائے گی. تو پھر اس وقت جا کے دیکھا جائے گا کہ اب کس طرف جا رہے ہیں، کس کے پاس زیادہ بارگیننگ ہے اس وقت. اور میرا خیال ہے کہ ٹائم کی جو بازی ہے جوہر صاحب، مطلب ڈو یو ایگری کہ جو وقت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کیونکہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے اندر بڑا پاپولر ہوں لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ، لیکن امریکہ کے مڈ ٹرم بالکل سر پہ ہیں. پھر جو 3 ایمز کی بات ہوتی ہے کہ جو میونیشن اینڈ مڈ ٹرم اینڈ مارکیٹس، یہ تینوں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو دونوں طرف جیسے ایران پھنسا ہوا ہے اور ان کا تو ایٹ سٹیک کچھ بھی نہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کی تو معیشت ہی نہیں ہے اس وقت. جی بالکل. اس میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی مس کیلکولیشنز دونوں سائڈ سے ہوئی ہیں. اگر امریکنز یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ خصوصاً اسرائیلیز کرنے سے ایک دم جو ہے وہ بالکل ساری باتیں مان جائیں گے، وہ غلط فہمی تھی. لیکن اگر ایرانین سائڈ سے یہ سمجھا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بہت ہی زیادہ پولیٹیکل پریشر میں ہے، امریکہ پہ اکنامک پریشر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے، تو میرے خیال ہے وہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا ہے. کیونکہ امریکہ میں یہ ٹھیک ہے اور کہ وہاں پہ بالکل انپاپولر وار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میجورٹی آف امریکنز اس کے خلاف ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن جو ان کی کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ تقریباً ان کے ساتھ کھڑی ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. تو ان کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے اس وقت. مڈ ٹرمز بھی ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کوئی جو ہے نا میک اور بریک نہیں ہے مڈ ٹرمز بھی ان کے لیے. اس لیے کہ دیکھیں ان کے 2 سال ہیں، اس کے بعد اگلی ٹرم میں وہ آ نہیں سکتے. پھر یہ کہ اچھا اس وقت مجھے کچھ انڈیکیشنز یہ بھی مل رہی ہیں کہ ان کو اب لیگیسی کی فکر ہے بہت زیادہ. بیکاز دیکھیں وہ ہر جگہ چیزوں کو اپنے نام سے منسوب کر رہے ہیں. وہ ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور ایک جگہ تو انہوں نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ جو میری فرسٹ ٹرم تھی وہ تھی کہ جی میں نے سروائیو کرنا تھا اور میں نے امریکہ کو رن کرنا تھا، پر جو دوسری ٹرم ہے اس میں میں دنیا کو رن کروں گا. یہ ان کا ہی بیان تھا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ زیادہ ایمبیشس ہو گئے، لیکن یہ لیگیسی کی جو پرواہ جب آپ کو اتنی آ جاتی ہے نا تو اس میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ نیوکلیر پہ وہ پھر چھوڑیں گے نہیں، اس پہ وہ اس قسم کی لچک نہیں دکھائیں گے. اور پھر پرابلم یہ ہے کہ کیسے دکھائیں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی JCPOA جو ہے دنیا کا بدترین معاہدہ تھا، تو پھر آپ JCPOA پہ واپس تو نہیں جا سکتے. JCPOA میں 3.67% کی تو کیپ اس میں بھی لگا ہوا تھا نا، تو اب آپ کیپ پہ تو نہیں آ سکتے. اب آپ کو 0% سسپینشن چاہیے، اور پھر آپ کو وہ 440 کلو گرام 60% ہے اور 2000 کلو گرام جو اس سے کم ہے تھوڑا، لیکن وہ بھی افزودہ ان کے پاس پڑا، اس کا بھی حل کرنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس سائڈ پہ وہ کنسیشنز کچھ دے دیں. یہ جو سینکشنز ریلیف والی سائڈ ہے اس میں وہ 25% کی جو لاسٹ پروپوزل گئی ہے کہ 25% ہم جو ہے وہ منجمد اثاثے غیر منجمد کر دیں. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو سینکشنز ریلیف وہ بھی بہت زیادہ اہم ہوگی نا، کہ ایک دم اگر وہ میرا خیال ایک ایسا کارڈ ہے جس میں ایران بھی وہاں پہ بہت سے لوگ یہ چاہیں گے کہ اگر وہ ہمیں ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں کنسیشنز جو ہیں علی خامنائی کے ٹائم پہ بھی علی خامنائی خود اتنے تیار نہیں ہوتے تھے.
रूहानी उस वक्त थे जिन्होंने उनको कन्विंस किया था। दूसरी बार वो तो मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते थे, पेज़ेश्कियान ने उनको कन्विंस किया जी। था। और अब अच्छा, अभी लेकिन भी हो जाता है। पेज़ेश्कियान के साथ अभी मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हो रही है। सर मुझे इसी पे ब्रेक भी लेनी है, फिर ब्रेक के बाद मोहसिन नकवी साहब की जो पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात, सदर पेज़ेश्कियान, और इससे पहले जो उनकी IRGC यानी पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा है, लीडर हैं, उनके कमांडर, उनसे जो मुलाकात हुई है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि किसी न किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए ईरान को मनाया जा रहा है और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप टाइम दे रहे हैं? और क्या मोहसिन नकवी साहब के ये इस बात के इम्कानात हैं कि वो बना सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।